الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. جو حضرات باہر تشریف فرمائے ہو پیاسی کشتی کے ناخدا باس پیاسی کشتی کے ناخدا باس دین احمد کا آسرا باس پیاسی کشتی کے ناخدا باس کس کی آتی ہے یہ صدا باس کس کی آتی ہے یہ صدا باس پانی لے آئیے چچا باس پیاسی کشتی کے ایک نعرہ سلوات بھیجا بسرات اللہم صلی اللہ علیہ ناخدا تو بہت ہے دنیا میں تم وفا کے ہو خدا باد پیاسی کشتی کے ناخدا باد حسین کہ کوئی قلب حسین سے پوچھے جب علم نہر پر گرا عباس پیاسی کشتی کے ناخدا باد ہاتھ کٹنے سے مشک بہنے سے ہاتھ کٹنے سے مشک بہنے سے
گھٹ گیا دل کا حوصلہ عباس، پیاسی کشتی کے ناخدا عباس۔ میں بدست ادب گزارش کرنے والا تشریف ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھیں بر محمد رہا۔ خمس مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں میرے امام اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، اے لوگو میں مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی اپنی خوشی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ سرکشی کے لیے، نہ بغاوت کے لیے، نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، نہ زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو صرف اور صرف بشریت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عظیم یادگار انقلاب کے لیے حسین تنہا نہ نکلے، اپنے ساتھ ہستیوں کو لے کے چلے تھے، جن میں سے ایک ذات گرامی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلے تھے تاکہ بنی امیہ کی جو سازشیں تھیں اہل بیت کے خلاف اور جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، بنی امیہ کی سازشوں پہ پانی پھیر دیں۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کے عظیم کارنامے کو اور آپ کی حیات پہ روشنی ڈالنے کے لیے بنی امیہ کی خباثتوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک بنی امیہ کی خباثتیں معلوم نہ ہوں گی، اس وقت تک کس تاریک ماحول میں، کتنے گھٹن کے ماحول میں امام سجاد علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کس فضا میں انجام دیا ہے، وہ کیسے ماحول میں انجام دیا۔ کیا آج بھی ہم اور آپ پہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے تو ہم امام سجاد علیہ السلام سے درس لیتے ہوئے کس طرح سے اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی امت کو، اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کل کی گفتگو جہاں تک پہنچی وہ گفتگو یہ تھی کہ 62 میں مدینے سے ایک گروہ گیا شام،
تاکہ یزید کے بے دینی کا جائزہ لے۔ اور جب وہ آیا وہاں سے تحقیق کر کے تو اہل مدینہ سے جب اس نے یزید کے حالات بیان کیے تو اس نے یہی کہا کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ تنبورا بجاتا ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو جوا کھیلتا ہے، یہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور بدمستوں کے ساتھ مست ہو کے قصہ گوئی میں اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ اس کے بعد اہل مدینہ بیدار ہوئے، اہل مدینہ جگے۔ اہل مدینہ جگے تو سب سے پہلے یزید کے گورنر کو باہر کر دیا جس کا نام تھا عثمان بن محمد بن ابی سفیان، اس کو باہر 1000 بنی امیہ کا محاصرہ کیا۔ جب 1000 بنی امیہ کا محاصرہ ہوا اور یزید کے گورنر کو انہوں نے باہر نکالا تو یزید نے ایک فوج بھیجی، مسلم ابن عقبہ اس فوج کا کمانڈر تھا۔ انہیں یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ مدینے کو 3 دن تک مباح سمجھنا۔ یہ اسی کو واقع حرہ کہا جاتا ہے جو مکمل تفصیلی آپ کی بارگاہ میں نے باتوں کو عرض کیا ہے نا۔ اچھا، سن 63 یعنی 63 کے بالکل لاسٹ میں 28 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقبہ نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، روضہ رسول میں گھوڑے باندھے گئے، روضہ رسول کی توہین کی گئی، مسجد النبی کی توہین کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد سارے اہل مدینہ سے بیعت لی گئی کہ سب کے سب یزید کے غلام ہوں گے، اتنی بات ہوئی تھی۔ پھر 63 کا زمانہ ختم ہوا، 64 بالکل شروع میں مسلم ابن عقبہ چلا تھا۔ کاہے لیے چلا تھا؟ مکے کو لوٹنے کے لیے، عبداللہ ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے، اس لیے کہ مکے میں کس کی حکومت ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی۔ اب جب یہاں تک آیا، وہ لوگ پہنچے 3 ربیع الاول 64 میں خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے گئے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا پردہ جلا دیا گیا، دیواروں کو منہدم کر دیا گیا۔ 14 ربیع الاول 64 میں یہ خبر پہنچی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ یہیں تک کل کی گفتگو تھی۔ اب بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، بڑی عظیم باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ یہ جو زمانہ تھا جب تک یزید زندہ ہے، اس وقت کے زمانے میں بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور کوفہ بھی عبید اللہ ابن زیاد کے اختیار میں تھا، پر جب وہ بصرے میں رہتا تھا تو کوفے میں جو اس کا نمائندہ اور جانشین تھا اس کا نام ہے عمرو بن حریث۔ پس بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، کوفہ جس کے اختیار میں ہوتا تھا اسے کہتے تھے عمرو بن حریث، اور ہمدان عراق کا ایک شہر ہے، اس میں بھی ایک انقلاب ہوگا، اسے بھی ایک بات۔ اور شام، اب جب یزید مر گیا تو شام کس کے اختیار میں ہوگا؟ شام کس کے اختیار میں ہوگا؟ معاویہ بن یزید کے اختیار میں ہوگا۔ یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے اس کے اختیار میں ہوگا۔ انہی باتوں کو اب کیسا انقلاب آیا ہے جب یزید مرا، اما اس نے کیسے گھٹن کا ماحول بنا رکھا تھا۔ بات کو یہیں پہ روک کے اب چند اہم باتیں عرض کروں، پھر بصرے کا انقلاب بتاؤں گا، کوفے کا انقلاب، ہمدان میں کیسا انقلاب آیا، کس طریقے سے خواتین کے اندر انقلاب آیا۔ اور خواتین، یہ ہمدان عراق کا ایک شہر ہے، عراق کے اس شہر میں خواتین نے یہ نعرے بلند کیے کہ جن جن لوگوں نے حسین کے خون بہایا ہے، ہم ان لوگوں میں سے کسی ایک کا اقتدار برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کا کارنامہ تھا۔ اب میں آج چند مثالیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان زمانے میں واقع حرہ سے لے کے 64 تک کون کون سے کارنامے، پہلی بات بہت توجہ کریے گا ان باتوں کو، جب یہ زمانہ گھٹن کا تو امام سجاد کا کیا کردار رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مدینے میں یزید کے خلاف بغاوت ہوئی، اس بغاوت میں امام سجاد شریک نہیں تھے۔ یعنی جو بغاوت ہوئی کہ بھئی چل کے یزید کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے،
لوگ اٹھ رہے تھے، اس میں امام شریک نہیں ہوئے۔ امام کی حکمت کو دیکھنا ضروری ہے، امام کی بصیرت کا بھی آپ دیکھیے کہاں سے اندازہ لگے گا، اس میں امام شریک نہیں تھے۔ جو لوگ جا رہے تھے یزید کے حالات کو جانچنے کے لیے، اس میں امام شریک نہیں تھے، ایک بات۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو تمام مناطق اسلامیہ میں یزید کے خلاف نفرت پھیل گئی، جس سے خود یزید ڈرا، کیوں؟ جو چہرہ ابھی تک چھپا تھا اب یزید بے نقاب ہو گیا، بنی امیہ بے نقاب ہو گئے۔ بس ادھر سے مدینے میں یزید کے خلاف جو بغاوت، اس میں چوتھے امام شریک نہیں ہوئے، ایک بات۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے بنی امیہ کے خلاف نفرتیں پھیل گئیں۔ اسی لیے جب مسلم ابن عقبہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، یہی دو باتیں تھیں، چونکہ امام سجاد علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس کے لیے بہت ناگوار گزر رہی تھی، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ اسی لیے یزید نے مسلم ابن عقبہ سے کہا تھا کہ امام سجاد کو ٹچ نہ کرنا۔ اب آپ کو پتا چلا امام سجاد علیہ السلام کو ٹچ نہ کرنا۔ اچھا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مسلم ابن عقبہ نے جب مدینے میں حملہ کیا، کل اس کی تفصیل آپ کو بتا دیا۔ آپ کو پتا ہے امام سجاد علیہ السلام کا گھر پناہ گاہ بنا مدینے کی خواتین کے لیے۔ یہ مدینے کی خواتین کس کے گھر میں آ کے انہوں نے پناہ لیا؟ جہاں کل میں نے بتایا 1000 بے شوہر عورتوں سے زنا سے بچے پیدا ہوئے، اس ماحول میں کتنا بڑا کارنامہ امام سجاد علیہ السلام نے انجام دیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ امام کے گھر میں پناہ۔ تاریخ دیکھیں، سیر پیشوایان، آغای مہدی پیشوائی کی یہ کتاب، آپ اس میں جا کے اس کو دیکھ لیں، 400 خواتین اپنے بچوں کے ساتھ واقع حرہ میں جا کے امام کے گھر میں انہوں نے پناہ لیا ہے۔ امام کے گھر میں پناہ لیا۔ پناہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی؟ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بھی تو انتظام امام کریں گے، ان کی پذیرائی کا بھی تو اہتمام کریں گے امام۔ یہ ایک بات ہوئی، اور پھر پناہ دی۔ اور کل کہا تھا نا شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے، روضے رسول پہ دعا کر کے جب مسلم ابن عقبہ کے پاس گئے تو اپنے پہلو میں بیٹھایا مسلم ابن عقبہ نے، امام کی تکریم کی اور تعظیم کی، اور تعظیم کرنے کے بعد امام کو گھر بھیجا ہے۔ یہ پہلا کارنامہ۔ بس آپ نے دیکھا اتنے تاریک اور گھٹن کے ماحول میں جو پناہ گاہ بنا، جس کا گھر بشریت کی خواتین کے لیے، ناموس بشریت کے تحفظ کے لیے، وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا گھر پناہ گاہ بن گیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات بھئی، جب تک آپ ان خبیث لوگوں کی خباثتوں کو نہ جانیں گے، آج میں واضح طریقے سے امام کے کارنامے کو بتا سکتا ہوں۔ دوسری بات، آپ کو پتا ہے میرے امام کے درخشاں کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ یہ تھی کہ غریبوں کے، فقراء کے، ضرورت مندوں کے، ناداروں کی دستگیری کرنا۔ یہ واقع حرہ میں بھی کیا، اور واقع حرہ کے بعد جب تک زندہ رہے، یہ میرے امام کے عظیم کارناموں میں سے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے سخت ماحول میں لوگ اپنے کو بھول جاتے ہیں، دوسرے کی تو سوچیے ہی نہیں۔ کل آپ کو میں نے بتایا بھائی ماحول کتنا سخت تھا، زمانہ کتنا تاریک تھا۔ ایسے تاریک ماحول میں انسان اپنے ہی کو حواس کو کھو بیٹھتا ہے، مگر اس میں بھی میرے امام نے جو آپ کی سیرت تھی، وہ سیرت کیا تھی امام کی سیرت یہ تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی غریب و نادار ہے تو اس کا بازو تھامنا ہوگا، اور وہ واقع حرہ میں بھی امام نے کیا اور اس کے بعد بھی کرتے رہے۔ اسی لیے توجہ کریے گا، تاریخ نے لکھا ہے کہ 100 فیملی کا خرچ خود برداشت کرتے تھے۔
مدینے میں 100 فیملی کا خرچ برداشت کرتے تھے، یہ ایک بات۔ اور کس طریقے سے کرتے تھے، دوسری روایت آپ کی خدمت میں، اہل مدینہ میں سے کچھ فیملیاں ایسی تھیں کہ رات کے وقت امام پہنچا دیتے تھے، اور جو کچھ امام پہنچاتے تھے اسی سے ان کی زندگی چلتی تھی، زندگی چلتی تھی، سب کچھ انہیں ملتا تھا، پر ایک چیز کا پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ بھی چیز پہنچ رہی ہے، وہ پہنچانے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ تو 95 میں پتہ چلا، جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی شہادت واقع ہوئی تب یہ پتہ چلا۔ اور اتنے ہی نہیں، رات کی تاریکی میں اپنے دوش پہ لاد کے لے جا کر پہنچانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جو بات کہتے تھے، کہا مدد رات کی تاریکی میں، اور وہ بھی مخفی طور پہ جب مدد ہو انسانیت کی تو یہ مدد غضب الہی کی آتش کو خاموش کر دیتی ہے، رضائے پروردگار کا سبب بنتی ہے۔ یہ دو کارنامے پس پہلے بشریت کی ناموس کے لیے پناہ گاہ بنا میرے چوتھے امام کا گھر، دوسری بات امام مشکلات کے باوجود بھی سماج کے لیے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنے رہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں اجتماعی درد، اس کو کہتے ہیں قومی۔ بھئی اپنے لیے جینا بہت آسان ہے، مگر کسی کے یہاں قومی جذبہ پایا جائے، کوئی انسانی جذبے کے تحت جیے، جس کے ہاں اجتماعی سوچ پائی جائے، خدا کی قسم۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے جب امام حسین علیہ السلام کے فرزندے حسین کو امام سجاد کہا جاتا ہے نا، امام سجاد علیہ السلام کے والد امام حسین علیہ السلام کی جب قومی خدمت کو، اجتماعی خدمت کو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا تذکرہ جوش ملیح آبادی نے سید الشہداء کے حوالے سے کیا تو ایسے کیا تھا، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جواب شیریں، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبیں، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین۔ انسان تھے حسین، مسلمان کی بات نہیں، مومن کی بات نہیں، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات تھے حسین۔ قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تشنا لب دیکھ کے اسے حسین کہا جاتا ہے نا، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ ایک صلوات کشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان، پھر انسان کہا جا رہا ہے، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ جس نے انسانیت کو سیراب کیا ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے، جو محافظ آبروئے بشریت بنا ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے آبروئے بشریت کا تحفظ کیا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کریے گا، پس
بس پہلا کارنامہ امام کا گھر پناہ گاہ بنا، دوسرا کارنامہ خدمت خلق کرتے رہے، تیسرا کارنامہ۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، مگر چھوٹا سا سوال ضرور ہے، لیکن اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے کو غریب نہ کہنا، یہ چھٹے امام نے کہا ہے۔ کسی نے آ کر امام سے کہا غریب ہوں، تو کہا کہ یہ بتاؤ کوئی تمہیں پوری دنیا دے اور کہے کہ اہل بیت کی محبت اپنے دل سے نکال لو، کرو گے؟ چھٹے امام نے کہا کیا ہماری محبت کا سودا پوری دنیا سے کرو گے؟ کیا مقام ہے خدا کی قسم، کیا مقام ہے خدا کی قسم، کہا ہماری محبت کا سودا پوری دنیا سے کرو گے؟ تو چاہنے والے نے کہا آقا ہرگز نہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے سرمایہ دار تم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے سرمایہ دار تم ہو، سب سے حقیقی مالدار تم ہو اس نعمت کو۔ سوال یہ ہے کہ شیعت کا تحفظ کس نے کیا ہے؟ بچے کیسے شیعہ؟ کس نے شیعت کا تحفظ کیا؟ یہ تیسرا کارنامہ۔ اگر امام سجاد علیہ السلام کی بصیرت نہ ہوتی، حکمت عملی نہ ہوتی، تو آج ہمارے اور آپ کا وجود نہ ہوتا، شیعت کا تحفظ نہ ہوتا۔ وہ کیسے مولانا شیعت کا تحفظ نہ ہوتا؟ یہ جو کربلا کا سانحہ ہوا، اس نے شیعوں کے دلوں میں بڑی وحشت ڈال دی تھی، بڑی وحشت ڈالی تھی، چاہے وہ حجاز کے شیعہ ہوں، چاہے وہ کوفے و بصرے و عراق کے شیعہ ہوں، اس سانحے نے بڑی زیادہ وحشت ڈالی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو جب تکبیر کہہ کے قتل کیا گیا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ نواز رسول حسین ہیں، فرزند رسول حسین ہیں، بنت رسول کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے، حسین کے گلے پہ خنجر چلا دیا گیا جب، اور وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو آپ کو پتا ہے تمام مناطق اسلامیہ میں ایک عجیب وحشت طاری ہوئی۔ کیوں نہ طاری ہوتی؟ جو ظالم و ستمگر، اما ذرا امام کے کارنامے کو یہاں سے سمجھیے گا، جو ظالم و ستمگر اس حد تک گر سکتا ہے، کس حد تک کہ حسین کو قتل کر دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ادھر سانحہ کربلا ایک، دوسری بات امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا دو، تیسری بات واقع حرہ میں اہل مدینہ کا کس بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا۔ جب واقع حرہ میں ظلم ہوا ہے نا، تو امام سجاد، یہ جو امام کے پیروکار تھے، اہل بیت کے پیروکار تھے، اس کی طرف میرے چوتھے امام نے بھی اشارہ کیا، چھٹے امام نے بھی اشارہ کیا، چوتھے امام نے اشارہ کیا واقع حرہ کے بعد کہ مدینے اور مکے میں ہمارے چاہنے والے 20 سے زیادہ نہیں، 20 آدمی جو جا کے مجمع اغیار میں اپنا سینہ سپر کر کے کہہ سکے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے امام نے کہا 26، اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے کہا کہ ان واقعات کے بعد، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو ہم اہل بیت سے لوگ دور ہو گئے، صرف کچھ لوگ شیعان حیدر کرار کے نام پہ بچے رہے جو ہم سے حقیقی محبت کرتے تھے۔ اس میں سے امام نے کچھ لوگوں کے نام لیے، کہا جیسے ابو خالد کابلی ہیں، جیسے ابو خالد کابلی، یحییٰ ابن ام جمیل، جبیر ابن مطعم، اور پھر امام نے جو یحییٰ ابن ام جمیل ہیں ان کے لیے جو باتیں کہیں، یہ جا کے یہ تھے امام نے یحییٰ ابن ام جمیل مدینہ منورہ میں مسجد النبی میں ان لوگوں سے جا کر کہتے تھے، کن لوگوں سے جا کے کہتے تھے؟ جو لوگ اہل بیت سے پھر گئے تھے، ان تمام مسائل کے باوجود جا کر کہتے تھے کہ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، ہم تمہارے راہ و روش کے مخالف ہیں،
اور قیامت تک تم سے ہم دوستی نہیں کر سکتے. جو اہل بیت کا نہ ہوگا ہم اس سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے. میرے امام نے یحییٰ ابن ام جمیل سے کہا کہ اس طرح ہاتھ پہ ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کے خطرہ مول لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ بڑے کم تعداد ہے، بڑی کم تعداد ہے. یہ صرف حجاز کی بات نہیں کرتے تھے، یہ صرف مدینے میں نہیں کرتے تھے، کوفے میں بھی جا کر مروانیوں سے اظہار برات کرتے تھے، ان تمام لوگوں سے تبرہ کرتے تھے جو علی مرتضیٰ پہ سب کیا کرتے تھے. اور شیعان علی سے کہتے تھے، شیعان علی سے کہتے سے دیکھو کبھی بھی دشمن علی سے قریب نہ ہونا، کبھی بھی دشمن علی سے قریب نہ ہونا، فاصلہ بنائے رکھنا، ان سے قریب نہ ہونا. ان ہستیوں پہ میرے امام نے فخر کیا. یہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے تبلیغ کیا. امام سجاد علیہ السلام کے زیر سایہ پھر شیعت آہستہ آہستہ افراد میں اضافہ ہوتا گیا اور شیعت بڑھتی گئی. ہاں انہوں نے حق بات تو کہی، مگر پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے انہیں یحییٰ کے ہاتھ بھی کٹوا دیے، پیر بھی کٹوا دیے. یہی ہر ناتواں انسان کی پہچان ہے، ہر ناتواں اور ہر عاجز انسان کی یہی پہچان ہے. جب وہ کچھ صحیح بات نہیں کر سکتا تو پھر یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کے وجود کو صفحے ہستی ہی سے مٹا دیا جائے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. اب جب اتنی بات ہوئی، یہ جو یزید تھا یہ ظلم کا دیوتا تھا، یہ ظلم کا دیوتا تھا، اور اس کا باپ معاویہ بھی ایسا ہی تھا. عزیزان محترم، اب آتا ہوں وہاں کے اوپر 14 ربیع الاول 64 میں یزید واصل جہنم ہوا یا نہیں ہوا؟ 14. آپ کو پتہ ہے عزیزان محترم، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بھی بعض باتیں عرض کروں گا. 64 14 ربیع الاول کو یہ پتہ چلا وہاں کے اوپر، کہاں کے اوپر؟ مکہ مکرمہ میں پتہ چلا یزید واصل جہنم ہو چکا. تو بصرے کا گورنر کون؟ ابھی بصرے کا گورنر کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد. کوفے کا کون تھا؟ عمرو بن حریث. ہاں عبید اللہ ابن زیاد ہی تھا، پر اس کی جگہ کے اوپر کون بیٹھتا تھا؟ عمرو بن حریث. اب جب یہ ظلم کا دیوتا مرا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، تو یہ جو عراق کے اور بصرے کے گھٹے ہوئے احساسات تھے نا، یہ سب کے سب ابل پڑے. کس کے خلاف؟ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف ابل پڑے. آپ کو پتہ ہے خدا کی قسم، وہ حسین اکیلا نکلا تھا، ستمگر کے خلاف اکیلا بولنے اٹھا تھا، مگر حسین کی شہادت نے کیسے لوگوں کے احساس کو بیدار کیا ہے. ہاں احساس کو بھی بیدار کیا ہے اور جرأت اظہار بھی دی ہے. یہ حسین کی شہادت نے، اور ان کے ساتھ جو اہل بیت تھے، یہ ان کا کارنامہ ہے. اچھا تو اب شیعان حیدر کرار اب جب جگے ہیں لوگ، تو عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف انہوں نے حملہ کر دیا. تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا اسے یزید کی ہلاکت کے بعد. بصرہ چھوڑ کے کہاں بھاگا جی؟ شام. بصرہ چھوڑ کے شام بھاگا ہے. اب یزید کی ہلاکت ہو گئی، اس نے بصرہ چھوڑا، عمرو بن حریث سے کوفہ چھڑایا گیا، ہمدان میں انقلاب آیا، شام میں بھی. اب بحث ہوگی توابین کے قیام کی، اب بحث آئے گی توابین کے قیام کی، اس کے بعد جناب مختار کے قیام کی بحث آئے گی، زید ابن علی کے قیام کی بحث آئے گی، یحییٰ ابن زید ابن علی کے قیام کی بحث آئے گی، پھر خراسان میں کچھ انقلابات آئیں گے، اس کی ساری بحثیں آئیں گی. یہ ساری باتیں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے مربوط ہیں. لہٰذا حیات امام سجاد علیہ السلام کو جاننے کے لیے ان ساری باتوں کا جاننا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس
64 14 ربیع الاول کو یزید کی ہلاکت کے بعد اس نے بصرہ چھوڑ کے شام میں پناہ لے لی. اسے بھی اس سے بھی کام ہے. شام میں یہ جا کے پناہ اس نے لی. کیوں؟ مرکز حکومت ان کا کہاں کے اوپر ہے؟ شام میں ہے. اس نے جب شام میں پناہ لی، جب راستے میں اتنے یہ ظالم اور ستمگر تھے، یہ جب جا رہا تھا تو جو لوگ اونٹ سے سواری کرتے ہیں تو اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے وہ کچھ پڑھتے ہیں اشعار، اسے عربی میں ہدی کہتے ہیں، ہدی خوانی. تو دیکھا عبید اللہ، اتنی زیادہ لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد سے نفرت تھی کہ وہ جو اونٹ پہ جا رہا تھا انسان اور اپنے اونٹ کے لیے ہدی اشعار پڑھ رہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے سنا. وہ جانتے ہیں اشعار کیا تھے؟ اللہم یا رب رب الارض والعباد الان زیادہ و بنی زیاد، کہ اے زمین اور آسمان کے پروردگار اور اے بندوں کے پروردگار، الان زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پہ بھی لعنت بھیج اور اولاد عبید اللہ ابن زیاد پہ بھی لعنت کر. اس نے پرہیزگار لوگوں کو، شب زندہ دار لوگوں کو، متقی مسلمانوں کا خون بہایا ہے. اور جب مسلمانوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیچھا کیا اور پیچھا کرنے کے بعد نہ ملا عبید اللہ ابن زیاد، تو مسلمانوں نے آ کر کے اس کے دارالعمارہ کے اوپر حملہ کر کے جو کچھ بھی مال و اسباب تھے اسے لوٹ لیا. یہ کہاں کا واقعہ ہوا؟ یہ کہاں کا واقعہ ہوا؟ یہ بصرے کا واقعہ ہوا. اور جب کوفے میں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن صرف اشارہ کروں گا، اسے اپنی جگہ کے اوپر نقل کرنا چاہوں گا. آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ بات کیا ہے مولانا؟ بات یہ ہے کہ بنی امیہ نے جو حکومت کی تھی، انہوں نے شام والوں سے کیا بتایا تھا؟ اس پہ بھی غور کریے گا. انہوں نے شام والوں سے یہ بتایا تھا کہ رسول خدا کے جانشین ہم ہیں، یعنی ہم رسول خدا کے خلیفہ ہیں. اچھا، تو حسین کا قیام کس کے خلاف تھا؟ کس کے خلاف تھا؟ جی یزید کے. تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یزید العیاذ باللہ رسول خدا کا خلیفہ اور حسین کا قیام رسول کے خلیفہ کے خلاف ہے. چونکہ حسین نے العیاذ باللہ رسول کے خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہے، اس لیے اس قیام کو نابود کرنا چاہیے، حکومت کا حق ہے. یہ لوگوں سے بتایا تھا اور اسی بنیاد پہ امام حسین کو قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد اس چیز کو چھپانا چاہتے تھے. کس چیز کو؟ اسی اپنی خباثت کو چھپانا چاہتے تھے. لیکن امام حسین ادھر سے، حسین زہرا کا لال ہے، علی مرتضیٰ کا راج دلارا ہے، امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ، اور ادھر سے تمام بعد میں آنے والے ائمہ نے عزم راسخ کر رکھا ہے کہ ہم بشریت کو یہی بتانا چاہیں گے، ان کے چہرے سے نقاب اٹھائیں گے کہ حقیقی رسول خدا کا جانشین کون تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. بس بصرے سے بھگا دیا اسے. اور جب کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی تو یزید بن حارث بن ردیم شیبانی، جو خود یزید کی لشکر کا تھا، امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں لڑا تھا، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ اب یزید کے مرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد کی کوفے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کس نے جرأت پیدا کر دی؟ اما یہ آنکھ کس انقلاب نے کھول دی؟ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون رنگ لے آتا ہے بھائی صاحب، شہید کا خون ضائع نہیں جاتا. اور وہ بھی شہید اعظم سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین. اما جس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہوا اسے حسین کہا جاتا ہے. جس کے خون نے صدیوں کو لرزا دیا اسے حسین کہا جاتا ہے. قصروں کو مزمحل کر دیا جس حسین کے خون نے، اسے
حسین کہا جاتا ہے، صدیوں تک لرزاتا رہے گا، اس خون کو خون حسین کہتے۔ پس بصرہ دیکھ لیا، کوفے میں کہا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ دو باتیں، ہمدان میں کیا ہوا جو عراق کا ایک شہر ہے، ہمدان میں کیا ہوا؟ اب اسے سنیے گا عزیزان محترم۔ ہمدان کی عورتیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور مرد ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مسجد میں جمع ہو گئے، اور مسجد میں جمع ہونے کے بعد کہنے لگے جن لوگوں نے حسین کا خون بہایا ہے اب ہم ان کے اقتدار کو برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم ان کے اقتدار کو برداشت، اسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے حسین کا یادگار انقلاب کہا جاتا ہے۔ انہی باتوں کے لیے امام سجاد کو اور جناب زینب کبریٰ علیٰ مقام کو، پس بصرہ دیکھا آپ نے، کوفہ دیکھا آپ نے، اور ہمدان۔ اب آئیے شام میں، یزید مرا تو یزید کے بیٹے کا نام بتائیے، معاویہ ہے نا، یزید کے بیٹے کا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، گھر کا آدمی گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ یہ تو مسئلہ مشہور ہے نا کہ گھر کا آدمی گھر کی بات کو بہتر جانے گا۔ معاویہ ابن یزید سے آپ پوچھئے نا، معاویہ ابن یزید، تمہارے باپ کا نام یزید ہے، تمہارا دادا معاویہ ہے اور پردادا ابو سفیان ہے، تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو۔ اب توجہ کریے گا کس طریقے سے میرے حسین کا خون رنگ لایا۔ ادھر شام میں جب یزید مرا تو معاویہ ابن یزید لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے اور آ کے خطبہ دیتا ہے۔ وہ خطبہ ذرا سا آپ دیکھیے نا کیسا خطبہ دیا، اسے تاریخ یعقوبی نے بھی نقل کیا ہے، دیگر بہت ساری تاریخ نے نقل کیا ہے، کمال الدین دمیری نے بھی نقل کیا، میں اسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ کہا ایھا الناس، یہ معاویہ ابن یزید یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے، اس نے یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ نقل کرنا چاہوں گا، اور دو باتوں کو نقل کروں گا۔ علامہ دمیری نے بھی جو بات نقل کی ہے اسے بھی نقل کروں گا۔ اچھا اب کا ایھا الناس، یہ امر خلافت ایک مضبوط رسی تھی، اور وہ بھی اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ غور کریے، اللہ کی ایک مضبوط رسی تھی جسے میرے دادا نے یعنی معاویہ ابن ابو سفیان نے اس انسان سے چھین لیا جو اس کا حقیقی حقدار تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور وہ علی ابن، آپ بتائیے فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ جس کا دشمن اعتراف کر لے، بھئی جس کا دشمن اعتراف کرے اسی کو تو فضیلت ہے۔ کہا میرے دادا نے غصب کیا ہے اس انسان سے جو علی ابن ابی طالب کا حق تھا، اور کہا وہ مذموم اور برا طریقہ اختیار کیا میرے دادا نے، معاویہ ابن ابو سفیان نے، جس سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی واقف ہے۔ اور پھر یہ بے عین ہی بڑی امانت داری کے ساتھ آپ کے سامنے ان باتوں کو نقل کرتا ہوں۔ تاریخی حقائق ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ سامنے رکھ دیجئے، ہر منصف انسان خود بخود فیصلہ کر لے گا۔ ہر انسان جس کے پاس شعور ہے نا وہ خود بخود فیصلہ کر لے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے معاویہ ابن یزید کہتا ہے کہ پھر چاروں طرف سے گناہوں میں گھر کے میرا دادا قبر میں پہنچ گیا، چاروں طرف سے گناہوں میں گھر کے میرا دادا، کوئی اور نہیں، وہ گھر کی بات کو بہتر جانتا ہے، وہ گھر کا آدمی ہے، وہ ان کا پوتا ہے، وہ یزید کا بیٹا ہے۔ کہا چاروں طرف سے گناہوں میں گھر کے قبر میں پہنچ گیا۔ جب قبر میں پہنچ گیا تو اس کے بعد یہ منصب میرے بابا کو ملا جو کسی طرح سے اس کا حقدار نہیں تھا، جو کسی طرح سے اس کا حقدار نہیں۔ اس لیے کیوں حقدار نہیں تھا؟ کہا اس لیے کہ اس نے نواسہ رسول سید الشہداء حسین ابن علی کو قتل کیا۔ یہ پہلی بات اس کا پہلا جرم۔ دوسرا جرم کا اس نے شراب کو مباح کیا ہے، اس نے کہا شراب جائز ہے، اور تیسرا جرم بتایا اس نے کعبے کی حرمت کو پامال کیا ہے، کعبے کی حرمت کو پامال کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے، توجہ کریے گا، اس کے بعد کہتا ہے کہ جس حکومت کے مٹھاس نہ چکھی ہو
ابھی تک تو نہیں لیا تھا نا. کہا جس حکومت کی میں نے ابھی مٹھاس نہیں چکھی اس کی کڑواہٹ کو میں ہرگز نہ چکھوں گا. کہا جس کی مٹھاس نہ چکھی ہو, جس کی مٹھاس. آپ کو پتا ہے اس خطبے کے نیچے مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. جب تقریر کر رہا تھا مروان بھی, اسی کے بعد تو مروان ہو گیا بھئی, اسی کے بعد کوئی اور تھوڑی آیا ہے, اسی کے بعد مروان. کہا جو دوسرے خلیفہ نے تیسرے خلیفہ کے لیے اختیار کیا تھا, بھئی دوسرے خلیفہ نے تیسرے خلیفہ کو آنے کے لیے 6 نفرہ کمیٹی بنائی تھی, آپ بھی کچھ ایسے ہی کر دیجئے. آپ بھی کیا کر دیجئے, آپ بھی کچھ ایسے ہی کر دیجئے. تو وہاں کے اوپر معاویہ ابن یزید نے کہا تھا جس حکومت کی مٹھاس نہ چکھی ہو اس کی ہرگز تلخی اور کڑواہٹ کو نہیں چکھوں گا. تم لوگ جانو, تمہارا کام جانے, اور مجھے حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب جب اس کی ماں کو پتا چلا, کس کی ماں کو, کس کی ماں کو جی, معاویہ کی ماں کو جب پتا چلا, معاویہ کی ماں کو جب پتا چلا تو, اور کہا ایسی تقریر میرے بیٹے نے کی ہے, تو معاویہ کی ماں اس سے کہتی اے کاش, بہت معذرت کے ساتھ چونکہ ایک تاریخی حقیقت ہے اسے نقل کرنا, اے کاش تو خون حیض ہوتا اور پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اے کاش تو خون حیض ہوتا, پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ خون حیض ہوتا اور پیدا نہ ہوتا. پیدا نہ ہوتا تاکہ اہل بیت کا حق غصب نہ کرتا اور یہ حکومت کا بوجھ اٹھانے کی نوبت نہ آتی, نوبت نہ آتی. کہا کہ پھر یہاں کے اوپر بھی یہی بعض لوگوں نے جملے, میں ہرگز جب اس کی مٹھاس ہی نہیں چکھی ہے تو اب اس حکومت کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا. اپنی گردن میں, یہ تو بات ہوئی نا, اتنی نہیں. علامہ دمیری نے جو باتیں لکھی ہیں, خدا کی قسم کیا شان ہے, کیسے قدرت اولیاء خدا کا تحفظ کرتی ہے, اور کس طریقے سے اسی شام میں انہی بنی امیہ نے میرے مولا کو برا بھلا کہا تھا. مگر علامہ دمیری نے اس کے بعد اور جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اتنی ہی تھوڑی بات تمام ہوئی, اس نے علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھے ہیں. اچھا علامہ دمیری آپ بتائیے, معاویہ ابن یزید نے علی مرتضیٰ کے کیسے فضائل پڑھے؟ کہا میرے دادا معاویہ ابن ابی سفیان نے, بہت توجہ کرے گا, آپ کو بتاؤں اما کربلا میں جگہ جگہ امام حسین نے کہا میری ماں فاطمہ اور میرے بابا علی مرتضیٰ. بڑی پیاری بات کہی ہے. کوئی ہے جو کھلے میدان میں کہے کہ یہ میری ماں اور یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں؟ اور 30,000 کی فوج سے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد, وہ نابکار ابن نابکار, جس کے نہ باپ کا پتہ نہ دادا کا پتہ, جس کے نہ نسب کا پتہ نہ حسب کا پتہ. یہ بہت مناسب میں نے ترجمہ کیا ہے. الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ یا اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طہرت وجدود تابت. وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے کہتا حسین ذلت یا تلوار. کیا اسے پتا نہیں کہ حسین علی مرتضیٰ کی آغوش طیب و طاہر میں پلے بڑے ہیں؟ اللہ اللہ, کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ حسین کی مادر گرامی کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے؟ کیا شان ہے, کیا شان ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کیوں آقا, کیوں مادر گرامی کا؟ اما امام حسین نے جب اپنی شجاعت کا تذکرہ کیا تو کہا میری ماں فاطمہ, جب اپنے کمالات کا تذکرہ کیا میرے بابا علی مرتضیٰ, میری ماں فاطمہ تو زہرا. سب کو بتانا چاہ رہے تھے حسین کو جو کچھ ملا, حسین کو جو کچھ ملا ہے وہ ان کے بابا علی مرتضیٰ سے ملا ہے اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے ملا ہے. اسی لیے تو کربلا میں اکیلے کوئی نہ لڑا حسین سے. لڑ لیتے نا اکیلے حسین سے, اکیلے حسین سے لڑ لیتے. جو بھی آتا تھا حسین واصل جہنم کرتے تھے. تو عمر سعد نے ایک جملہ کہا, ھذا ابن قتال العرب,
یہ کوئی معمولی انسان کا بیٹا تھوڑی ہے جس نے پورے عرب کا خاتمہ کیا ہے نا، بڑے بڑے سرماؤں کا جس علی نے خاتمہ کیا ہے، اس علی کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے۔ ہذا ابن قتال العرب، ہذا ابن ابنو اما۔ یہاں کے اوپر پتا چلا، عمر سعد نے بھی بتایا کہ کوئی معمولی بچہ تھوڑی ہے، کوئی معمولی شخص قتال عرب علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے نا۔ اب آئیے علی مرتضیٰ کے فضائل سنتے ہیں۔ معاویہ ابن یزید، بتاؤ آپ کو قرآن کی ایک ممکن ہے ذہن میں پیدا ہو کہ کیسے انصاف بولتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کبھی کبھی مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، یخرج الحی من المیت، مرے انسان سے زندہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مرے انسان سے زندہ پیدا کرتا ہے، مرے انسان سے۔ ہے انسان غیر مومن، مرے سے مراد ہے انسان کافر، مگر کافر سے منصف بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کافر سے کیسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک منصف، ایک انصاف والا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کبھی مردے سے زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ بتاؤ معاویہ ابن یزید، میرے مولا کے فضائل بتاؤ۔ اچھا ایک اور بات ہے، سیکھا کہاں سے تھا؟ سیکھا کہاں سے تھا اسے بھی بتاؤں گا عزیزان محترم، اسے بھی بتاؤں گا۔ یہ ہماری مجلسوں کی عظمت ہے، یہ ہماری مجلسوں کی عظمت ہے۔ میں چھٹے امام کی حدیث کو پڑھ دوں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ اگر ہم اہل بیت کی مظلومیت پہ غم زدہ ہو کر سانس لوگے تو یہ تسبیح پروردگار ہے۔ اللہ اللہ، وہ ہم لنا عبادہ، اگر ہم اہل بیت کے غم زدہ ہو کر مغمون ہو گئے تو، غمگین ہو گئے تو یہ عبادت ہے۔ وہ کتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، ہم اہل بیت کے رازدار بن کے جیو۔ اللہ اللہ، ہم اہل بیت کے رازدار بن کے جیو۔ اگر رازدار بن کے جیو گے تو جہاد فی سبیل اللہ ایسے ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کر رہے ہو۔ اب آئیے میں جلدی جلدی ان باتوں کو عرض کرتا ہوں۔ کہا میرے دادا نے اس انسان سے خلافت کو غصب کیا ہے، یعنی میرے دادا معاویہ ابن ابی سفیان نے اس انسان سے خلافت کو غصب کیا ہے جو انسان خلافت کے لیے سب سے زیادہ حقدار تھا۔ پہلی بات یعنی علی مرتضیٰ سب سے زیادہ حقدار تھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہی کہ لوگوں میں تمام لوگوں سے افضل تھے علی مرتضیٰ، یہ دوسری بات کہی۔ اللہ اللہ، اور تیسری بات کہا رسول خدا کے رشتہ دار اور قرابت دار تھے علی مرتضیٰ۔ تین باتیں۔ چوتھی بات دین اسلام کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو، آپ دیکھیں میرے امام کی جو زندگی ہے نا، اما صرف اگر کارنامے کو بیان کیے جائے تو کم سے کم خمسہ چاہیے۔ صرف اگر مولا کے کارنامے بیان کرے خلاصتاً، مختصر طور پہ اگر کارنامے بیان کریں تو 5 دن چاہیے تاکہ کارنامے بیان کیے جا سکیں۔ کہا وہ اولا ہیں، خلافت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ سارے لوگوں سے افضل ہیں۔ تیسری بات یہ کہی رسول خدا کے قرابت دار ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اسلام کے سب سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے نا اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ پانچویں بات قدر و منزلت میں سب سے عظیم ہے۔ اللہ اللہ، قدر و منزلت میں سب سے عظیم ہے۔ قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ شجاع ہے۔ کہا قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ۔ آپ کو پتا ہے شجاعت کا ادنا مرحلہ یہ ہے کہ سانپ کو مار دیا جائے، یہ شجاعت کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ کیا انسان سانپ کو، اما ابھی میرے مولا گہوارے ہی میں تھے کہ اجدر کے کلے کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ شجاعت کا سب سے نچلا مرحلہ ہے۔ کہا یہ معصوم کی حدیث ہے، شجاعت کا سب سے ادنا مرحلہ کیا ہے کہ سانپ کو مار دیا جائے، اور سب سے افضل مرحلہ کیا ہے؟ اشجع الناس من غلب عقلہ علی ہوا، سب سے بہادر انسان وہ ہے جس کی عقل اس کے خواہشات پہ غالب رہے۔
بہت توجہ کریے گا، جس کی عقل اس کی خواہشات پہ غالب رہے. یہ کہاں ہوا؟ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود کو زیر کیا ہے نا، توجہ کریے گا، اور زیر کرنے کے بعد اس کے سینے پہ سوار ہوئے تو اس نے توہین کیا، لعاب دہن آپ کی طرف ڈالا، تو علی مرتضیٰ سینے سے اتر آئے، سینے سے اترے نہیں تھے. شجاعت کا سب سے عظیم درجہ تھا، اس کا مظاہرہ کر رہے تھے، کہ علی کی عقل، علی عقل کل کو کہا جاتا ہے. اما امام کہتے ہی اسے ہیں جو تمام بشریت کی عقلیں ایک طرف، جو تمام عقلوں کو گائیڈ کرتا ہے نا، اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، وگرنہ ایک ایک جملے پہ شاید معاویہ ابن یزید کہنا کہاں تم لوگ پھنسے تھے، کہاں پھنسے تھے. یعنی ایک دوسری طرف بھی اشارہ تھا، یہ کہاں میرے دادا، میرے بابا اور میرے گھرانے جن کا نہ حسب صحیح نہ نسب صحیح، جنہیں نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، انہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ان میں سے یا تو شراب پیتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں یا تنبورا بجاتے ہیں، یہ سب تو ہوا نا. اما جواری کے پیچھے بھاگتے ہو تم لوگ. یہی تو کہہ رہا تھا، تم نے ایک جواری کو اپنا امام بنا لیا، ایک جوا شراب پینے والے کو تم نے امام بنا لیا، جبکہ علی مرتضیٰ تمہارے درمیان تھے. علی مرتضیٰ سب سے اولا، سب سے افضل، جس نے سب سے زیادہ دین کی خدمت کی ہے، اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، رسول کے قرابت دار، قدر و منزلت میں سب سے زیادہ عظیم، قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ شجاع. اما ذوالعشیرہ میں 14 برس کے علی مرتضیٰ تھے. بڑے بوڑھے لوگ بھی تھے، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا کہتا میں دین میں مدد کروں گا، کوئی کھڑا نہ ہوا. کوئی قدر الرجل علی قدر ہمت، ایک انسان کی قدر و منزلت اس کی ہمت سے پہچانی جاتی ہے، اس کی ہمت کے ذریعے سے. کوئی کھڑا نہ ہوا، علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے نا. علی مرتضیٰ کا قدر و منزلت میں عظیم، قلب کے اعتبار سے شجاع، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عالم ہے، فضیلت میں سب سے زیادہ افضل ہیں. نبی گرامی کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. کہا علی اتنا ہی نہیں، نبی گرامی کے جو داماد ہیں وہ علی مرتضیٰ، نبی گرامی کے جو بھائی ہیں وہ علی مرتضیٰ، نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے سب کے رشتے ٹھکرائے. کہا نبی کی بیٹی نے خوشی خوشی جس سے شادی کی ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اتنی نہیں، جو نبی کے زیر سایہ پروان چڑھا اسے علی مرتضیٰ کا، یہ ان کے الفاظ ہیں عزیزان محترم. اتنے ہی نہیں، ہاں جس کا رشتہ شجر طیبہ سے ہے، جس کا رشتہ شجر طاہرہ سے ہے، جس کا رشتہ شجر زکیہ سے ہے، وہ علی ہیں. 2 ہی شجرے قرآن نے بتائے ہیں، 2 ہی، ایک شجر ملعونہ یہ بنی امیہ کا ہے، یہ بنی امیہ کا ہے، اور ایک شجر جو ہے نا شجر طیبہ. مگر جب یہ تقریر ختم ہوئی تو ان کا ایک استاد تھا، ان کے ایک استاد تھے. کس کے استاد تھے؟ معاویہ بن یزید کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عمر مقصوص، قاف سے مقصوص، عمر مقصوص. استاد کیا کرتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا. استاد کیا کرتا ہے؟ استاد شاگرد اور اسٹوڈنٹ کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے، اور شفیق استاد اگر ہو، مہربان استاد ہو، تو وہ شاگرد کے دل میں خوف خدا ایجاد کرتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اور رسول کا خوف بیٹھاتا ہے اگر مہربان استاد ہو. تو کسی تاریخ نے یہ نہ لکھا کہ یہ کس نے سکھایا تھا، بھئی کس نے معاویہ ابن یزید کو کس نے یہ سکھایا تھا. لیکن جب معاویہ ابن یزید نے یہ خطبہ دیا تو ان کے استاد کو گرفتار کر لیا. کس نے گرفتار کر لیا؟ بنی امیہ نے گرفتار کر کے یہی کہا. کیا کہا؟ کہ تم ہی نے اس کو ایسا سکھایا ہے.
بہت توجہ کر رہے ہیں، یہ جو فضیلتیں اس نے پڑھی ہیں نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، تم نے سکھایا ہے، تم نے اس سے حکومت کو دور رکھا، تم ہی وہ ہو، اسے جملے پہ غور کریے گا، تم ہی وہ ہو جس نے اس کے سامنے علی اور اولاد علی کی محبت کو سجا کے پیش کیا ہے، سجا کے پیش کیا ہے، تم ہی ہو۔ اسی لیے اس نے منبر پہ جانے کے بعد جو کچھ علی کے فضائل بیان کیے، اس میں تمہارا کام ہے۔ عمر مخصوص قسم کھا کے کہتا رہا میں نے کچھ نہیں کیا مگر بات نہ سنی گئی اور زندہ دفن کر دیا گیا، عمر مخصوص کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ بس عزیزان محترم، کل کی گفتگو انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام کے حیات اور کارنامے اور آہستہ آہستہ اپنی گفتگو پہنچے گی توابین، اور پھر اگر اللہ نے چاہا تو قیام مختار آگے کی گفتگو، قیام مختار کے بعد زید ابن علی کا قیام اور یحییٰ ابن زید کا قیام، اور پھر اس معاویہ کے انتقال کے بعد مروان کی حکومت۔ یہ مروان کون تھا اس کے بارے میں بھی کل جاننا ضروری ہے، اور کیسے اس کو مدینے میں بلایا گیا۔ اسے تو مدینے سے نبی پاک نے نکال دیا تھا، اسے بھی نکالا تھا اور اس کے باپ کو بھی نکالا تھا، اور یہ جب اپنے باپ کے صلب میں تھا تب نبی پاک نے اس کے اوپر لعنت کی تھی۔ یہ مروان وہ ہے جو ابھی اپنے باپ کے صلب میں تھا تب لعنت کی تھی، تب لعنت کی۔ جب تک دشمن کی کثافت سے آپ واقف نہیں ہوں گے صحیح تبرہ نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے تبرہ کرنے کے لیے ضروری ہے ان کی کثافتوں کا جاننا۔ بس عزیزان محترم، وہ ایام ہیں جو رونے کے دن ہیں، یہ ایام رونے کے دن ہیں، اہل بیت کے لیے بڑے سخت دن ہیں۔ حسین اپنی بہن زینب کو لے کر آئے تھے، اور زینب نہیں چاہتے تھے کہ میرا بھیا حسین مجھ سے جدا ہو جائے۔ زینب کو حضرت عباس پہ بہت بھروسہ تھا، اور زینب کو حسین کے گھر کے جو افراد تھے ان پہ، بنی ہاشم کے جوانوں پہ بہت بھروسہ تھا۔ اسی لیے جب حضرت عباس رخصت آخر کو آئے اور کہا کہ مشکیزہ دے دیا جائے تاکہ میں سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں، تو زینب سمجھ گئیں کہ اب عباس زندہ واپس نہ آئیں گے، تو زینب نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں، جا تو رہے ہو بھیا مگر میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ثانیہ زہرا کے سامنے حضرت عباس دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اور دو زانو ہو کر بیٹھنے کے بعد کہا ثانیہ زہرا مجھے حدیث سنانے جا رہی ہیں، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ اب جب عباس ثانیہ زہرا کے سامنے بیٹھے تو زینب نے کہا کہ میرا بچپنا تھا، میں بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو پہ ردا تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی، اور جب ہوا چلی تو میری ردا ہٹ گئی تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لے لیا، میں تڑپ گئی۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھ دے، ارے جس کے 18 بھائی کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے، مگر عباس اب زینب کو یقین ہو گیا، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ یہی قیامت کا منظر تھا۔ محرم کی 11 تاریخ کو نبی زادیوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقام حمص پہ پہنچا تو شمر پانی لینے گیا، ہاں حسین کا قافلہ دھوپ میں روک دیا گیا تھا، شمر پانی لینے گیا تھا،
اپنے فوج والوں کو پلانے کے لیے ایک مرتبہ پانی لے کے آیا۔ حسین کی ننھی سکینہ اپنے ننھے ننھے پاؤں سے اٹھ کے گئے۔ ہاں رباب نے پالا تھا، حسین کی بچی تھی، بنی ہاشم کے گھر کی تربیت شدہ بچی تھی۔ بچی نے عجیب جملہ کہا، اے شمر جب اپنی فوج والوں کو پانی پلا لینا اور کچھ پانی بچ جائے تو مجھے بھی تھوڑا سا دے دینا، میرا کلیجہ بھنا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ شمر کچھ نہ بولا، بچی سمجھی مجھے پانی مل جائے گا، بچی شمر کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، مگر ایک مرتبہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ جب شمر پانی پلا چکا، پانی بچ گیا، بچی اپنی جگہ سے اٹھی، اے شمر ارے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ شمر نے مشک کا دانہ کھول دیا، بچی سمجھی مجھے پانی مل جائے گا، مگر قیامت ہو گئے۔ ارے شمر نے ایک مرتبہ سارا پانی گرا دیا، بچی تڑپ گئی۔ عجب نہیں فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ عجب نہیں لاش عباس تڑپی میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، مگر سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، میری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ فضا میں کوہرام تھا، او عباسا او مظلوما، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما دے۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، معبود انہیں نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔